یہ تقریب نہایت عظیم الشان تقریب ہے، اس لیے کہ اس تقریب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو جائے، جس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ جائے، وہ اللہ کے کلام سے جڑنے کے بعد ادنا چیز بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا کہ ان معصوم بچوں نے قرآن کریم نازلہ پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر قرآن کے حافظ بھی پیدا فرما دے، آمین، عالم بھی پیدا فرما دے، اور یہ وہی نسل ہے کہ جنہوں نے آج اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن کریم نازلہ پڑھا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کون سا بچہ اس میں اپنے وقت کا محدث اور مفسر ہوگا، کون سا بچہ اپنے وقت کا امام ہوگا، اور کون سا بچہ اپنے وقت کا قائد ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہاں صرف چند باتیں عرض کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو عظیم ترین کتاب بنایا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تصوف کے بڑے عالم ہیں، اللہ نے علم بھی ان کے سینے میں کھود کھود کر بھرا ہوا ہے، تصوف کے اعتبار سے بھی بڑے اونچے ہیں، مریدوں کا جلوہ وفیر چاروں طرف لگا ہوا ہے۔ ایک روز خانقاہ کے اندر موجود ہیں، اپنے ایک مرید کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں آپ کو یہ صندوق دے رہا ہوں، اس صندوق کو لے جا کر کے ایک دریا ہے قریب میں، اس دریا کے اندر ڈال دے۔ چنانچہ مرید جب اس صندوق کو لے کر کے گیا اور دریا میں ڈالا تو دریا میں ڈالتے ہی دریا دو لخت ہو گیا، ادھر کی بوجھ ادھر اٹھ گئی اور ادھر کا پانی ادھر اٹھ گیا۔ جب یہ حالات اس نے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کے اندر کسک تو پیدا ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی تحقیق کرنے کی بھی ایک امنگ دل کے اندر پیدا ہو۔ واپس آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے یہ صندوق دیا تھا، میں نے جیسے ہی اس کو دریا میں ڈالا تو دریا دو لخت ہو گیا، دو حصے ہو گیا، اور جب یہ صندوق دریا کے اندر پہنچا تو پھر وہ دریا بہنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ جانتے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ سے معلوم کر رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک عظیم ترین کتاب تھی جس کو میں نے 12 سال تک لکھا، تصوف کے حقائق کو اس کے اندر انہوں نے پیوست کیا، اللہ کی معرفت کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے اس کتاب کے اندر تحریر کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 12 سال اس کو میں نے لکھا اور پھر 12 سال اس پر یہ سوچتا رہا کہ اس کو منظر عام پر لاؤں نہ لاؤں، لیکن دل کے اندر ایک کھٹکتا یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس کتاب کو منظر عام پر لایا اور اس کے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی اور کسی آدمی نے اس کو پڑھا اور اس نے اس پر عمل کر لیا تو خدا نخواستہ وہ جنید بغدادی کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اس کتاب کو ڈلوا دیا، اور جب قرآن کو پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو حقیقت اور سچائی پر مبنی رکھا ہے۔ سورج اپنی توازن کے اندر کمی کر سکتا ہے، نکلنے کے وقت میں اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے، چاند کے حسن میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے اس قرآن کریم کی صداقت اور سچائی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے
ضرورت نہیں ہے، میرے دریا کے اندر ڈلوا دو۔ یہ قرآن ہے۔ آج ہم نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ حقیقت دل کو رونا آتا ہے جب صبح کو مسجد میں جانے والے بچے اور مکتب میں جانے والے بچے، ان کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کتاب کے تعلق سے قرآن چیخ کر کے کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور گھر سے بچہ نکل رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کا ایک صحیفہ اور حصہ ہے، وہ اس کو لے کر کے نکلتا ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی تیل لگانے والا نہیں ہے، اس کے بالوں کو کوئی سنوارنے والا نہیں ہے، ایک پرانا سا بوریا لپیٹ کر بغل میں دبا کر کے وہ مسجد اور مکتب کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ اگر کوئی کافر آ کر کے معلوم کرے یہ کہاں جا رہا ہے، اسے کیا جواب دیں گے کہ یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ حالات یہ کہ ماں جب دیکھتی ہے صبح کو میرا بچہ اسکول جائے گا تو اس کو سجاتی اور سنوارتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ میرا بچہ مسجد جائے گا، مکتب میں جائے گا، اللہ کا قرآن پڑھنے جائے گا، اس کو اٹھایا اور بغل میں اس کے بستہ دیا اور نگاہ دیا، اللہ کی بندی ذرا قرآن کو تو پڑھ کے قرآن کہہ کیا رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو تو جائز نہیں ہے کہ تم ناپاکی کی حالت میں اس پر ہاتھ رکھو۔ تم نے اپنے بچوں کو سجایا نہیں، سنوارا، اور پھر مصیبت یہ ہے کہ اوپر سے ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہر طرف ہماری بربادی کی گیت گائے جا رہے ہیں۔ کامیابی تو اللہ نے اس کی عظمت میں رکھی ہے، اور کیسی کامیابی اللہ نے اس کی عظمت میں رکھی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری زندگی میں قرآن نہیں آیا تو لوگ چاہے مجھ پر نہیں آتے تھے، جب اللہ نے میری زندگی کے اندر قرآن کو پیوست کر دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے کامیاب ترین بادشاہ بنے۔ ایسی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے عزیز ساتھی، قرآن کریم کی عزت کرو، اس کی وقت کرو، اس کا احترام کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی عظمت کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور جب قرآن کی ساتھ میں ظلم ہوگا اور قرآن کے ساتھ میں تشدد ہوگا، اس کا احترام اور اس کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر دل کے اندر نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر سے ایمان کی حلاوت اور اس کی مضبوطی اور اس کی چاشنی کو ختم فرما دیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی، انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا، بڑا پرمغز واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ پڑوس کے ملک کا ایک پڑھا لکھا نوجوان وہ امریکہ کے اندر نوکری کرنے کے لیے چلا گیا، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ سرکاری دفاتر یا سڑک ہو یا گھر ہو، وہاں معاملہ سب خلق بنتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہے پیدا ہونے والے کو کتنا باپ کو، تو ظاہر سی بات وہ نوجوان وہاں دفتر میں کام کیا کرتا تھا، اس کے سامنے دوسری میز پر بیٹھ کر کے ایک کرسچن لڑکی کام کرتی ہے، تو اس نے اس کو دیکھا تو دل کے اندر اس کی طرف سے کچھ نرم گوشہ پیدا ہو گیا، آپس میں ان میں گفتگو شروع ہوئی، بات شروع ہو گئی۔ بات یہاں تک بڑھی کہ اس لڑکے نے شادی کا پیغام رکھا جو مسلمان تھا، اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شرط رکھی کہ اب میں آپ سے شادی ضرور کروں گی، لیکن آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں تقریباً 10 سال سے یہاں نوکری کر رہا ہوں، صرف جانتا ہوں میں مسلمان ہوں، اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، آپ چلیں۔ وہ اسے ایک گرجے کے اندر لے کر کے گئی، اور جا کر کے وہاں اس کے ساتھ میں جو عیسائی مذہب کی رسم ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں نکاح کہتے ہیں، ان کے یہاں ان کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اسی رسم کے اعتبار سے اس نے نکاح کر دیا۔
دونوں رہنے لگے۔ جب وہ شروع کی گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جزدان کے اندر لپٹی ہوئی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ یہ اولڈ بک یعنی پرانی کتاب یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے، لیکن ہمارے گھر میں رکھی ہے تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی تو ہے نہیں، ہمارا جا رہا ہے۔ تو لہذا اس نے اس کو جو مکان کی گیٹ دی تھی، دروازے سے جب داخل ہوتے تھے سب سے پہلا جو دالان تھا باہر لا کر کے اس دالان کے اندر رکھ دیا، قرآن کریم وہاں رکھ دیا، رکھا رہا۔ لیکن جب یہ آدمی روزانہ اپنے دفتر سے آتا تھا تو اس کی نگاہ فوراً قرآن کریم پر پڑتی تھی، تو اس نگاہ کو ڈال کر کے اپنے دل کے اندر یہ کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے۔ روزانہ اس کا معمول یہ تھا۔ ایک روز گھر کے اندر جب داخل ہوا تو دیکھا کہ قرآن وہاں جہاں قرآن رکھا ہوا تھا وہاں کا طاق خالی۔ اپنی اہلیہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہاں ایک پرانی سی کتاب رکھی رہتی تھی، وہ کتاب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے گھر کے اندر بھیڑ کی ہوئی تھی، میں نے صفائی کی ہے، اٹھا کر کے کوڑے دان کے اندر ڈال دیا۔ اس کو فوراً غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو نے اسے قرآن کو تو نے کوڑے دان کے اندر ڈال دیا۔ وہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے، ان کا مذہبی لٹریچر ہے، تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو نے اس کتاب کو جا کر کے وہاں ڈال دیا؟ چنانچہ اس بات کے اوپر ان میں خوب زیادہ چقلش ہو گئی اور بات اتنی بڑھی کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو تم گھر کے اندر لاؤ گے تو میں پھر تمہارے نکاح میں نہیں رہوں گی، تمہیں طلاق دے کر کے چلی جاؤں گی۔ ہمارے یہاں مرد طلاق دیتا ہے، وہاں عورتیں بھی دے دیتی۔ اور مزید یہ ہے کہ جب وہاں طلاق دی جاتی ہے تو مرد کو اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی عورت کے نام کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ مجھے طلاق دیں، میں ساری پراپرٹی آدھی کا ساری بھی تمہارے دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم کو لایا اور اٹھا کر کے اس کتاب کو سجا دیا۔ احساس ہوا اور کہیں نہ کہیں وہ شمع جو ایمان کی اس کے اندر ماند پڑ چکی تھی، کہیں نہ کہیں وہ معمولی سی روشن تھی۔ فوراً دوڑ کر کے اپنے مسجد کے امام کے پاس گیا اور رونے لگا کہ حضرت تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا، میں مرتد ہو چکا تھا، لیکن آج دل کے اندر ایمان کی شمع پھر سے روشن ہو گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کو وضو کرایا، کلمہ پڑھایا، نماز پڑھائی، مسلمان ہو گیا، دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو گیا۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جب اس کا احترام دل کے اندر ہوتا ہے اللہ ایمان کی حلاوت دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اور جب اس کا احترام دلوں کے اندر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت دلوں سے نکال دیتا ہے۔ خدا را اتنا ظلم نہ کرو۔ تمہارے بچے جب مسجدوں میں پڑھنے کے لیے جائیں نفاست کے ساتھ میں جائیں، تمہارے بچے جب اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے جائیں احترام کا لباس صاف ہو، ان کا چہرہ صاف ہو، ان کے بال صاف ستھرے ہوں۔ جب اسکولوں کے اندر بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو مائیں روزانہ سفید اور نئی ڈریس پہنا کر کے ان کو اسکول کے اندر بھیجتی ہیں، اور اس لائن کے اندر امیر اور غریب دونوں برابر چلتے ہیں کہ جس امیر کے یہاں 2-3 ڈریس بچوں کی ہے، یونیفارم ہے، اس کے بچے بھی صاف ستھری اور دھلی ہوئی پہن کر کے جاتے ہیں، لیکن جس غریب کے گھر میں ایک ہی یونیفارم ہے، فوراً اسکول سے آتا ہے، ماں فوراً اس کی اپنے بچے کے کپڑے نکالتی ہے، سرف میں ڈالتی ہے، صاف کرتی ہے، اور صاف کر کر کے پھر اپنے بچے کو کہتی ہے کہ اب صبح کو جب تو اسکول جائے گا تو تیرے کپڑے بھی صاف ہو، تیرا بدن بھی صاف ہو، تیرے بالوں میں بھی تیل ہو، تیرا چہرہ بھی صاف ہو۔ جانتے ہو یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تمہارے اندر شعور ہے، ایمان کی
کی ذرا سی حلاوت ہے تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح تم اسکول میں اپنے بچے کو وہ تیار کر کے بھیج رہی ہو تو اس کی بھی تمہیں تلقین اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ تمہارا بچہ جب مسجد میں جائے تو وہ اسکول سے زیادہ صاف ستھرا ہو کر کے مسجد میں جائے، کیونکہ وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اللہ کے اس عظیم ترین قرآن کے مقام کو سمجھو کہ اللہ نے اس کو کتنی عظیم ترین کتاب بنایا۔ آج ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ہماری اس کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس لاپرواہی کے مسئلے کو ہمیں گھر کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اور کمال کی چیز یہ ہے کہ آج امت کو ایک مغالطہ یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا تو صدقہ اور زکات کے ذریعے سے پڑھ لے گا۔ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہے کہ صدقے اور زکات کی رحمت سے یہ قرآن کریم پڑھ لے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اسکول کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لیکن قرآن کریم کے اوپر ہم کبھی کوئی پیسہ اور خرچ نہیں کرتے، نہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ اس بے توجہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دمشق ایک قریب کا ملک ہے، اس کے یہاں اس میں ایک واقعہ درپیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ قبرستان کے اندر ایک عورت دوڑی ہوئی آئی۔ میں بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن پر خرچ کرنا کتنا بڑا باعث برکت ہے۔ وہ قبرستان کے اندر دوڑ کر کے آئی اور وہاں جو قبر کھودنے والا گورکن تھا اس سے آ کر کے کہا کہ ایک قبر کھودنی ہے۔ چنانچہ اس نے گورکن نے وہ قبر کھود دی۔ قبر کھودنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا۔ جنازے کو چند لوگ لے کر کے آئے، زیادہ بھیڑ اس جنازے کے ساتھ نہیں۔ وہ عورت چند قدم پر کھڑی ہوئی، جنازہ لا کر کے قبرستان میں رکھ دیا گیا۔ گورکن قبر کے اندر اترا اور جنازے کو اپنے ہاتھ سے جب قبر کے اندر رکھنے لگا تو فوراً اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس کے سامنے قبر کا وہ منظر نظر آیا کہ جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نیک انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کی چوڑائی حد نگاہ تک ہو جاتی ہے۔ جنت کے باغات اور اس کی خوشبودار ہوائیں جو ہیں وہ قبر کے اندر محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو گورکن کی نگاہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی قبر کے اندر اس کی نعش کو رکھا گیا، قبر چاروں طرف سے کھل گئی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی اور جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو محسوس ہونے لگی۔ اور یہی دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے یہ نظارہ آیا کہ دو آدمی گھوڑے پر آئے اور اس نعش کو اٹھا کر کے لے کر چلے گئے۔ صرف یہ نظارہ گورکن دیکھ رہا ہے اپنی نگاہ سے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ نظارہ اس نے دیکھا تو ظاہر سی بات تھی اس کو اتنا اس کا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے پانی کا چھینٹا دیا، ہوش میں لائے۔ ہوش میں لانے کے بعد اس کو باہر نکالا اور جب مردے کو دفنا دیا تو اس سے معلوم کیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بے ہوش میں اس لیے ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھا گیا تو جنت کا باغ ہو گئی قبر، اور جو میں نے آج تک تقریباً میری عمر 45 سال ہے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا قبر کھودتے ہوئے، یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا کہ اس کا وہم اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چند روز کے بعد پھر وہ عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے اس نے کہا کہ ایک قبر کھودنی ہے۔ چنانچہ گورکن نے اس کے کہنے سے قبر کھودی۔ پھر ایک جنازہ آیا، چند آدمی اس کے ساتھ تھے، جنازہ قبر میں اتارا گیا۔ گورکن نے دیکھا کہ جس طرح سے پہلے جنازے کے ساتھ میں قبر وسیع ہوئی تھی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی تھی، وہی حالت اب ہے کہ قبر وسیع ہو گئی، جنت کے باغ میں تبدیل ہو گئی۔ فوراً اس نے اس نظارے کو دیکھا تو اس بار وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور
उस जनाजे की तदफीन हो गई। तदफीन के बाद लोग चले गए और वो औरत भी कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। अब ये गौतम इस बार बेहोश नहीं हुआ, उसके पीछे दौड़ा और दौड़ करके उस औरत का दामन पकड़ा और कहा कि अल्लाह की बंदी, मुझे ये तो बता कि 2 जनाजे तेरे कहने से इस कब्रिस्तान में आए हैं, वो जनाजे किसके थे? उस औरत ने इससे जब ये सवाल सुना तो कहा कि मुझे ये बतलाओ कि तुम मालूम क्यों कर रहे हो कि जनाजे किसके थे? कहा कि जब मैंने पहला जनाजा कब्र में उतारा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कब्र जन्नत के बाग में तब्दील हो गई। दूसरा जनाजा तो लेकर के आई, मैंने कब्र में उतारा तो उस वक्त भी कब्र जो है जन्नत का नक्शा पेश करने लगी। आखिर ये दोनों कौन थे और इनका वो कौन सा अमल था कि अल्लाह ने इनके दफन होने से पहले ही जन्नत के बाग के अंदर इनकी कब्र को तब्दील कर दिया। उस औरत ने रो करके कहा कि जिस पहले बच्चे का जनाजा और लड़के का जनाजा कब्र के लिए दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आया था, वो जानता है वो कौन था? वो तालिब इल्म था, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला था, अल्लाह के कुरान को सीने में बसाने वाला था, मदरसे में पढ़ने वाला था, मस्जिद में बैठ कर के अलिफ बाता का सबक पढ़ने वाला था। जिस पहले बच्चे के जनाजे को तुमने कब्र में उतारा और जन्नत बाग में तब्दील हो गई और कब्र जन्नत के बाग में तब्दील हो गई। कहा कि दूसरा कौन था? कि दूसरा वो था, इसका बड़ा भाई का जनाजा था कि ये पढ़ता था और ये उसका खर्च उठाया करता था। ये पढ़ता था और ये इसका खर्च उठाया करता था। अपने जहनों से इस बात को साफ करो कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे तो 500-700 रुपए की महाना फीस देंगे और कुरान पढ़ेंगे तो ज़कात और सदक़े पर पढ़ेंगे। खुदा की कसम, तुम अपने बच्चों पर खर्च करोगे, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को जन्नत का बाग बना देगा। तो मेरे अजीज साथी, ये कुरान की तालीम अपने पढ़ाने वालों का ध्यान, अपने इन बच्चों पर खर्च करें, इनकी सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। तो मेरे अजीज साथियों, ये गौर कुल ने जब ये वाकया अपनी निगाहों से देख लिया तो तारीख गवाह है और ये कोई लैला और मजनू का वाकया नहीं सुना रहा, ये हकीकी वाकया तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। अब उस शख्स ने ये तय किया कि मेरी उम्र 45 साल की हो गई, लेकिन मैं जाकर के मदरसे में दाखिला हुआ। फौरन वहां से दौड़े, दमिश्क की बेहतरीन बड़ी मस्जिद थी, वहां के आलिम साहब से बात की। उन्होंने कहा कि 45 साल उम्र होगी, आप क्या पढ़ेंगे? कहा कि हजरत दरअसल बात यह है कि मैंने ये नक्शा देखा है कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ में। कहा तो फिर बैठिए, और 45 साल की उम्र में वही हासिल किया कि दमिश्क के सबसे बड़े उलमा में उनका शुमार हुआ। मेरे अजीज साथी, ये कुरान करीम की बरकत है। आप जो पैसा इस पर खर्च करते हैं ये रायगा नहीं जाएगा। कल क़यामत में जब आप पहुंचोगे, अल्लाह उसका बदल तुम्हारे सामने रखेगा तो एहसास करोगे कि अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस पर लगा कर आ जाते तो आज कामयाब। दुआ करेंगे अल्लाह कहने से ज्यादा अमल से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।